الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ساتھیو، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی واسطے بھیجا ہے کہ تم مجھے راضی کر کے اگلے جہان میں آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ راضی کس طرح ہوں گے، اس کے واسطے اس نے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ تمہارا رب تمہارے سے کس طرح راضی ہوگا، وہ کون سے کام ہیں جن پر رب راضی اور کون سے کام ہیں جن پر رب ناراض۔ معزز ساتھیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی نمونے کے طور پر کر کے دکھائے، لیکن آپ تو معصوم ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس میں گناہ کا مادہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر سارے ہی معصوم۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، میں تو گناہگار ہوں، میں ان جیسے اعمال کس طرح کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی جماعت عطا فرمائی۔ انہوں نے قرآن و سنت پر عمل کر کے دکھایا اور اس انداز سے کر کے دکھایا کہ جس انداز پر اللہ راضی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی بھی تصدیق فرمائی، صرف تصدیق نہیں فرمائی بلکہ ان کے ایمان کو بعد والوں کے واسطے معیار اور کسوٹی بنایا۔ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، اگر ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تم گمراہ ہو، دور کی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے، ضد کے اندر پڑے ہوئے۔ صحابہ کرام کے عمل کی بھی اللہ رب العزت نے تصدیق فرمائی اور عمل کو بھی معیار بنایا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ ان کے ایمان اور عمل کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان کے ایمان پر بھی راضی ہوں، ان کے عمل پر بھی راضی ہوں۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ معصوم اور میں غیر معصوم، ان جیسے عمل کیسے کروں؟ تو صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں۔ معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، محفوظ اسے کہتے ہیں گناہ کا مادہ ہے لیکن خدا کرنے نہیں دیتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ میں نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کے اوپر اس کو میں نے جڑ دیا ہے، جس طرح چھاپ کے اوپر ہیرا جڑا ہوا ہوتا ہے۔
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کو حرام کر دیا ہے۔ تم کفر کرنا بھی چاہو نہیں کر سکتے، تم گناہ کرنا بھی چاہو نہیں کر سکتے، نافرمانی کرنی بھی چاہو نہیں کر سکتے۔ سارے صحابہ عادل، سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ خدا کے ہاں پسندیدہ ہیں، لیکن آپس میں مراتب ہیں۔ جو مرتبہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے، وہ کسی کو نہیں عطا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اول، رہے اول، گئے اول، اٹھیں گے اول۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداء اسلام میں دیکھ لو، جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا تو کس حیثیت اور کس استقامت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کس استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت نہ ہوتی، آج ہم تک دین نہ پہنچ سکتا۔ یہ ایک نعرہ مارتے ہیں، زبانوں پر جملہ کہا جاتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قرار کربلا کے۔ کون سا اسلام ختم ہو گیا تھا بھائی؟ کس اسلام کو زندہ کیا گیا؟ بتاؤ، پوچھو ان سے، کون سا اسلام ختم ہوا؟ جھگڑا اس بات کا تھا کہ یزید اہل نہیں ہے، میں اہل ہوں، میں خلافت کا اہل ہوں، یزید اہل نہیں ہے، میرا حق ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ ہم یزید کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ ہم یزید کو پلیت کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں۔ اس نے جو جوہر دکھائے باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، ان کو پڑھ کے مسلمان کی آنکھیں شرمندگی سے دب جاتی ہیں، لیکن اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بنانا بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں، یزید کو کیفر کردار تک پہنچاتے، ان کے ساتھ جو غلط کار لوگ تھے ان کا صفایا کر دیتے، حضرت حسین بمائے خاندان کے رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتے، پھر کسی حد تک یہ آپ کہہ سکتے تھے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ وہ تو خود شہید ہو گئے، سارا خاندان شہید ہو گیا، بچایا کیا ہے؟ بچایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیک وقت 7 معاذ، کچھ نئے نئے قبیلے مسلمان ہوئے تھے، مرتد ہو گئے، کئیوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، کئی نبوت کے دعوے دار تھے، اور کہیں جہادی مہم پر بھی آدمی لشکر بھیجنا تھا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار فرمایا۔ بیک وقت 7 معاذوں پر جنگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت گھبرا گئی۔ حضرت انون ملک بھی لڑائی، بیرون ملک بھی لڑائی، کس طرح لڑیں گے؟ یا بیرون ملک لڑ لو یا درون ملک۔ فرمایا جبار فی الجاہلیت و کفار فی الاسلام۔ عمر تجھے کیا ہو گیا؟ اسلام سے پہلے بڑا دلیر تھا، آج بزدل ہو گیا؟ جا درخت،
اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے زندہ ہوتے ہوئے دین کے اندر کمی آئے؟ ساتوں کے ساتوں محاذ فتح فرمائے اور فرمایا عمر اب اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی سرحدی علاقے سب امن ہے، خلافت تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، جدھر تیرا جی چاہے بڑھتے چلے جا۔ اس واسطے شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، کرین محمد معین محمد، کرین ساتھی ہو گئے، کرین محمد معین محمد، یسار محمد یمین محمد، امان محمد امین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ پاک پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں 1,24,000 یا اس سے کم و بیش، ہم نے سب کے بارے میں یہ عقیدہ اور ایمان بنانا ہے کہ سارے کے سارے عادل تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، فنا فی اللہ تھے، فنا فی الرسول تھے، فنا فی الاسلام تھے۔ اگر ہم ایسا عقیدہ نہیں بنائیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اس واسطے یہ عقیدہ بنا، سب کے بارے میں بنا، اس واسطے کہ دین کسی ایک صحابی سے نہیں آیا۔ کسی کے پاس ایک آیت تھی، کسی کے پاس 2 آیتیں تھی، کسی کے پاس رکوع تھا، کسی کے پاس سورت تھی، کسی کے پاس پارہ تھا۔ اب جس صحابی سے تمہارا ایمان اٹھے گا، جس صحابی پر ہمارا اعتماد نہیں رہے گا، جو حصہ دین کا اس سے آیا ہے اس سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس واسطے تمام صحابہ کے بارے میں ہم نے یہ عقیدہ بنانا، سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ وہ ابو سفیان جو مکہ مکرمہ کا سردار تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام بیٹے، عام آدمی کی اولاد نہیں ہے، سردار کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تیرا چہرہ، تیرا سر سرداروں کی طرح ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی ہیں اور ساری امت کے ماموں بھی ہیں، ساری امت کے ماموں بھی ہیں۔ عائشہ میں ام حبیبہ سکی بہن ہے جو آپ کا حرم ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جس طرح کاتب وحی تھے، پرائیویٹ سیکرٹری بھی تھے، آپ نے سرداروں کی طرف، بادشاہوں کی طرف 165 خط لکھے ہیں۔ ان 165 خطوں میں 135 خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم سے لکھے گئے۔ کوئی اعتماد نہیں آپ کو؟ اگر کوئی آدمی بے اعتبارہ ہو، کوئی اس کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری رکھنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی اپنی دکان کا منشی ایسے آدمی کو رکھنے کے لیے تیار ہے کہ جس کے اوپر اعتماد؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت کا پیکر، کردار کا پیکر، بہادری کا پیکر، شجاعت کا پیکر، ایسا جرار انسان، ایسا بہادر آدمی کہ جس سے کفر لرزہ بر نام تھا۔ تمہیں وہ معاویہ یاد ہے
جن کا اختلاف ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اسی کو لیے پھرتے ہو، اور وہ معاویہ تمہیں بھول گیا ہے، اس معاویہ کا تمہیں علم نہیں ہے جس معاویہ نے کفر کی دیواروں کو لرزہ برندام کیا، ان کے محلات گرائے، وہ امیر معاویہ جس نے یہودیت کی جڑیں کاٹی، وہ امیر معاویہ جس نے عیسائیت کے پرچے اڑائے، وہ امیر معاویہ جس نے فراس کے ساحل پر جا کر کے خدا کا قرآن سنایا، وہ امیر معاویہ تمہیں یاد نہیں ہے جس امیر معاویہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اللہم اجعل معاویۃ ہادیا و مہدیا، یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ تمہیں تم اس امیر معاویہ کو سمجھو جس امیر معاویہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم، اے اللہ اس کو علم سے بھر دے، اس کو حوصلے سے بھر دے۔ تمہیں وہ امیر معاویہ یاد نہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کے پیچھے سوار فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے زیادہ قریب ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ زیادہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم املا علما و حلما، یا اللہ اس کے پیٹ کو علم سے بھر دے، یا اللہ اس کے علم کو حوصلے سے بھر دے۔ تمہیں یہ امیر معاویہ یاد نہیں ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ جس دن تو اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تیرے چہرے پر نور ایمان کی عدالت چادر ہوگی۔ تمہیں وہ معاویہ نہیں یاد؟ اس معاویہ کو سمجھو جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا معاویہ ہے۔ یہ کس موقع پر فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھا، ملک غسان کا شہزادہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ساتھیوں کو کہا ٹھہر جائے، اس شہر میں اس بستی میں اللہ کا نبی ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آ گیا آپ کے پاس کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میں نے تورات سے پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، اس واسطے میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آگے آپ کے پاس ملاقات ہوئی، حال وحال لیا گیا، کہنے لگا حضرت اگر قبول فرماؤ تو میں کچھ ہدیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ رد نہیں کرتے تھے، چاہے کافر ہدیہ دیتا تھا آپ قبول کر لیتے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ساتھی بھیجو، خادم بھیجو۔ عموماً آپ کے خادم ہوتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا معاویہ اس کے ساتھ جاؤ، جو یہ چیزیں دے لے آؤ۔ وہیں سے چل پڑے، جوتا اس طرف پڑا تھا نہیں اٹھایا کہ آپ کے فرمان میں دیر نہ ہو جائے۔ اب وہ گھوڑے پر سوار تھا، یہ پیدل ہے، عرب کی گرمی، پاؤں جلنے لگے۔ شہزادے کو کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دے، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے صلی اللہ، میں تجھے اپنا جوتا دوں؟ مجھے اپنے ساتھ سوار کر لے۔ کہنے لگا کمی کو میں اپنے ساتھ سوار کروں؟ نہ اس نے بٹھایا نہ جوتا دیا۔ 6 میل گھوڑے کی رفتار کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دوڑتے گئے۔ اس نے جو ہدیہ دیا لا کے آپ کو پیش کر دیا۔
آپ نے فرمایا معاویہ کیسے گیا کیسے آیا؟ جب کیفیت سنائی تو فرمایا جب اس نے تجھے یہ کہا تھا کہ تو کمی ہے تو واپس آ جاتا۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، پاؤں جل رہے تھے، میرا جسم جل جاتا، میں پھر بھی واپس نہ آتا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا اللہم یا اے معاویہ احلم امت من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، 36 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، فتوحات شروع ہوئی، ملک غسان بھی فتح ہوا، 6000 قیدی وہاں سے لائے گئے۔ وہ شہزادہ بھی قیدیوں میں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ قاصد نے ساری خبر سنائی، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، 600 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ جا کر کے دیکھا تو وہ شہزادہ، اس کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو، پھر فرمایا باقیوں کے بھی کھول دو، اور اس کو جو میرا مہمان خانہ ہے نا، شاہی مہمان خانہ، اس کو اس کے اندر رکھنا ہے۔ 1 مہینہ اس کی خدمت کی، 1 مہینے کے بعد وہاں تشریف لے کر فرمایا میں تجھے بھی آزاد کرتا ہوں، اور تیری وجہ سے باقی جتنے قیدی ہیں ان کو بھی میں آزاد کرتا ہوں۔ 10,000 ڈکر اس کو دیا، یہ بطور ہدیے کی۔ اس نے ساتھ والے سے پوچھا کون ہے یہ جو آرڈر سنا رہا ہے، یہ کون ہے؟ نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان ہمارا امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے۔ اب اس کو وہ واقعہ یاد آیا، کہنے لگا آپ وہی نہیں ہیں جس کو آپ کے نبی نے میرے ساتھ بھیجا تھا ہدیہ لینے کے لیے؟ فرمایا میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، وہ تیرا اخلاق تھا، تیرے نبی نے تجھے پڑھایا سکھایا تھا، یہ میرے نبی نے مجھے سکھایا، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ تو معزز ساتھیوں، صرف حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کا اختلاف، اور وہ اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے، باپ بیٹے کا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا ہو جاتا ہے، ماں دھی کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کو بنیاد بنا کے آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ کارنامے جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گے، بلکہ اس حد تک کہ کافروں نے تو یہاں تک کہہ دیا، جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی دریائی جنگوں کی، سمندری جنگوں کی، پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی، انہوں نے فرمایا وسائل نہیں ہمارے پاس۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان سے اجازت مانگی کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں بحری جنگیں لڑنا چاہتا ہوں، جزیروں تک پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ اس کے رسول کا پیغام میں جزیروں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، اگر آپ اپنے صوبہ شام اور اردن سے وسائل مہیا کر سکتے ہیں تو میری طرف سے اجازت۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے 40,000 فوجیوں کو حکم دیا شمالی افریقہ کے درخت کاٹو، 300 میل کی مسافت پر انہیں درخت کاٹے، 6 مہینے درخت کاٹنے پر لگے، 1700 بحری بیڑے تیار کیے۔ اس وقت پاپا روم جو ان کا سب سے بڑا حکمران تھا، اس کے پاس صرف 700 بحری بیڑا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1700 بحری بیڑا تیار کر لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنی فوج کو کھڑا کر کے خطاب کیا۔ اس میں اس نے کہا سنو، اسلام کو عرب سے عجم تک عمر نے پہنچایا، اسلام کو عرب سے عجم تک عمر نے پہنچایا ہے، اور اگر معاویہ نے اسلام کو
یورپ تک پہنچایا اور یہ سمندر کو کراس کر کے پار آ گیا تو یورپ تک پہنچنے میں اسلام کو کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ پھر ہوا کیا؟ قاری بلائے اور ان کو کہا بھائی میں نے یہ کشتیاں تیار کی ہیں، بحری بیڑے تیار کی ہیں، 2 بیڑے شمال کی طرف، 2 جنوب کی طرف، 2 مشرق کی طرف، جو مغرب کی طرف، سمندر میں کود جاؤ، جہاں جہاں کوئی جزیرہ نظر آئے ان کو تم اللہ کا پیغام، اپنے رسول کا پیغام پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہم تو گھر بتا کے نہیں آئے، کوئی انتظام کر کے نہیں آئے۔ فرمایا تمہارے گھروں کا انتظام میرے ذمہ ہے، وہ میں کروں گا۔ چنانچہ یہ 8 بیڑے سمندر کے اندر روانہ کر دیے۔ پھر جہاں کوئی جزیرہ نظر آیا وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا اسلام پہنچایا، دین پہنچایا، شریعت پہنچائی۔ یہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے فرانس پہنچے، شمالی افریقہ پہنچے، اور انڈونیشیا پہنچے، یزدلی پہنچے۔ یہ سارے کے سارے جزیروں کے اندر اسلام پہنچایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی طرف آواز چہرہ کر کے عرش کی طرف کہا، یا اللہ جہاں جہاں تک ہمیں کوئی نظیر آتا تھا تیرے پیغمبر کا پیغام دیا ہے، اگر اس سے آگے بھی کوئی ہوتا میں ضرور پہنچاتا بات۔ تو یہ سارے کارنامے بھول جاؤ گے، ان کو تم پسے پش ڈال دو گے صرف ایک لڑائی کی وجہ سے، اور وہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، اس لڑائی کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آئی سمجھ؟ لڑائی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون، اور ساری شرارت تھی منافقوں کی۔ اگر تفصیل میں جاؤں تو ٹائم نہیں، ایسا میں سب منافقین کی شرارت تھی، جتنی لڑائی ہو، وہ جنگ صفین ہو، جمل ہو، سب منافقوں کی شرارت۔ معزز ساتھیوں، کس بات پر جھگڑا تھا؟ لڑائی کس بات پر ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لو، آج بدلہ لو، کل میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حالات ساتھ نہیں دے رہے، یہ منافق، یہ بلوائی فوج کے اندر گھسے ہوئے، جب تک حکومت مستحکم نہیں ہوگی میں اس وقت تک بدلہ نہیں لے سکتا۔ بات بالکل صحیح تھی۔ اس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو حق کہتے ہیں۔ اجتہادی بات پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، ثواب ملتا ہے۔ اس واسطے یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی کہ اس کو کفر اسلام کی لڑائی بنا دیں۔ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرمایا تھا، ہم اخونا بغو علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، لیکن یہاں بغاوت کا معنی وہ نہیں ہے جو حکومت کا باغی ہوتا ہے، کیونکہ باغی تب ہو کہ قبول کرے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کو قبول ہی نہیں کیا، باغی کس طرح ہو گئے؟ یہاں باغی مطالبے کے معنی میں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا کہ انتقام لو۔ آپ ان کی آپس میں محبت پیار کو سمجھنا چاہیں تو اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی عیسائیوں کی حکومت باقی تھی، اس کو جب پتہ چلا کہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اس نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر آپ کہیں تو میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں علی کے خلاف۔ جس وقت قاصد نے خط پڑھایا، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اگر قاصد کا قتل کرنا جائز ہوتا میں تو یہ قتل کر دیتا، لیکن اب یاد رکھ میرا جواب جا کر کے دینا۔ اور رومی کتے، تجھے یہ جرت کس طرح ہوئی ہے کہ تجھے یہ جملہ کہا ہے اگر تو حضرت علی کے خلاف فوج کشی کرے تو میں اسی وقت صلح کر لوں گا، اور سب سے پہلا تیر جو تیرے سینے میں پیوست ہوگا وہ معاویہ کا ہوگا۔ نہیں سمجھ میری بات ہے؟ تو معزز ساتھیوں،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت ہے، وہ بہادر ہے، وہ جرار ہے، جنہوں نے جلجلی کا جزیرہ فتح کیا، جنہوں نے فرانس کے ساحل پر جا کے یورپ کا دروازہ کھولا اور وہاں خدا کا قرآن پڑھوایا سنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ معصوم اور میں غیر معصوم، ان جیسے عمل کیسے کروں؟ تو صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں۔ معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، محفوظ اسے کہتے ہیں گناہ کا مادہ ہے لیکن خدا کرنے نہیں دیتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کے اوپر اس کو میں نے جڑ دیا ہے، جس طرح چھاپ کے اوپر ہیرا جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کو حرام کر دیا ہے۔ تم کفر کرنا بھی چاہو نہیں کر سکتے، تم گناہ کرنا بھی چاہو نہیں کر سکتے، نافرمانی کرنی بھی چاہو نہیں کر سکتے۔ سارے صحابہ عادل، سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ خدا کے ہاں پسندیدہ ہیں، لیکن آپس میں مراتب ہیں۔ جو مرتبہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے وہ کسی کو نہیں عطا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اول، رہے اول، گئے اول، اٹھیں گے اول۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداء اسلام میں دیکھ لو، جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا تو کس حیثیت اور کس استقامت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کس استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت نہ ہوتی آج ہم تک دین نہ پہنچ سکتا۔ یہ ایک نعرہ مارتے ہیں، زبانوں پر جملہ کہا جاتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ کون سا اسلام ختم ہو گیا تھا بھائی؟ کس اسلام کو زندہ کیا گیا؟ بتاؤ، پوچھو ان سے، کون سا اسلام ختم ہوا؟ جھگڑا اس بات کا تھا کہ یزید اہل نہیں ہے، میں اہل ہوں، میں خلافت کا اہل ہوں، یزید اہل نہیں ہے، میرا حق ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ ہم یزید کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ ہم یزید کو پلیت کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں۔ اس نے جو جوہر دکھائے باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، ان کو پڑھ کے مسلمان کی آنکھیں شرمندگی سے دب جاتی ہیں، لیکن اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بنانا بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں، یزید کو کیفر کردار تک پہنچاتے، ان کے ساتھ جو غلط کار لوگ تھے ان کا صفایا کر دیتے۔ حضرت حسین بمائے خاندان کے رضی اللہ تعالی عنہ،
موجود ہوتے پھر کسی حد تک یہ آپ کہہ سکتے تھے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. وہ تو خود شہید ہو گئے، سارا خاندان شہید ہو گیا، بچایا کیا ہے؟ بچایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. بیک وقت 7 معاذ، کچھ نئے نئے قبیلے مسلمان ہوئے تھے، مرتد ہو گئے. کئیوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، کئی نبوت کے دعوے دار تھے، اور کہیں جہادی مہم پر بھی آدمی لشکر بھیجنا تھا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار فرمایا. بیک وقت 7 معاذوں پر جنگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت گھبرا گئی. حضرت انون ملک بھی لڑائی، بیرون ملک بھی لڑائی، کس طرح لڑیں گے؟ یا بیرون ملک لڑ لو یا درون ملک. فرمایا جبار فی الجاہلیت و کفار فی الاسلام. عمر تجھے کیا ہو گیا؟ اسلام سے پہلے بڑا دلیر تھا، آج بزدل ہو گیا. جا درخت اَيَنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے زندہ ہوتے ہوئے دین کے اندر کمی آئے. 7 کے 7 معاذ فتح فرمائے اور فرمایا عمر اب اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، سرحدی علاقے سب امن ہے، خلافت تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، جدھر تیرا جی چاہے بڑھتے چلا جا. اس واسطے شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، کرین محمد معین محمد. کرین ساتھی ہو گئے. کرین محمد معین محمد، یسار محمد یمین محمد، امان محمد امین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد. پاک پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں 1,24,000 یا اس سے کم و بیش، ہم نے سب کے بارے میں یہ عقیدہ اور ایمان بنانا ہے کہ سارے کے سارے عادل تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، فنا فی اللہ تھے، فنا فی الرسول تھے، فنا فی الاسلام. اگر ہم ایسا عقیدہ نہیں بنائیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے. اس واسطے یہ عقیدہ بنا، سب کے بارے میں بنا. اس واسطے کہ دین کسی ایک صحابی سے نہیں آیا. کسی کے پاس ایک آیت تھی، کسی کے پاس 2 آیتیں تھی، کسی کے پاس رکوع تھا، کسی کے پاس سورت تھی، کسی کے پاس پارہ تھا. اب جس صحابی سے تمہارا ایمان اٹھے گا، جس صحابی پر ہمارا اعتماد نہیں رہے گا، جو حصہ دین کا اس سے آیا ہے اس سے اعتماد اٹھ جائے گا. اس واسطے تمام صحابہ کے بارے میں ہم نے یہ عقیدہ بنانا، سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ابو سفیان کے بیٹے ہیں. وہ ابو سفیان جو مکہ مکرمہ کا سردار تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام بیٹے، عام آدمی کی اولاد نہیں ہے، سردار کے بیٹے ہیں، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تیرا چہرہ، تیرا سر سرداروں کی طرح ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی ہیں اور ساری امت کے ماموں بھی ہیں. ساری امت کے ماموں بھی ہیں. عائشہ میں ام حبیبہ سکی بہن ہے جو آپ کا حرم ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے جس طرح کاتب وحی تھے، پرائیویٹ سیکرٹری بھی تھے، آپ نے سرداروں کی طرف، بادشاہوں کی طرف 165 خط لکھے ہیں۔ ان 165 خطوں میں 135 خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم سے لکھے گئے۔ کوئی اعتماد نہیں آپ کو؟ اگر کوئی آدمی بے اعتبارہ ہو، کوئی اس کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری رکھنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی اپنی دکان کا منشی ایسے آدمی کو رکھنے کے لیے تیار ہے کہ جس کے اوپر اعتماد؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت کا پیکر، کردار کا پیکر، بہادری کا پیکر، شجاعت کا پیکر، ایسا جرار انسان، ایسا بہادر آدمی کہ جس سے کفر لرزہ بر اندام تھا۔ تمہیں وہ معاویہ یاد ہے جن کا اختلاف ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ اسی کو لیے پھرتے ہو، اور وہ معاویہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اس معاویہ کا تمہیں علم نہیں ہے جس معاویہ نے کفر کی دیواروں کو لرزہ بر اندام کیا، ان کے محلات گرائے۔ وہ امیر معاویہ جس نے یہودیت کی جڑیں کاٹی، وہ امیر معاویہ جس نے عیسائیت کے پرچے اڑائے، وہ امیر معاویہ جس نے فراس کے ساحل پر جا کر کے خدا کا قرآن سنایا۔ وہ امیر معاویہ تمہیں یاد نہیں ہے جس امیر معاویہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اللہم اجعل معاویۃ ہادیا و مہدیا، یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ تمہیں تم اس امیر معاویہ کو سمجھو جس امیر معاویہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، اے اللہ اس کو علم سے بھر دے، اس کو حوصلے سے بھر دے۔ تمہیں وہ امیر معاویہ یاد نہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کے پیچھے سوار فرمایا، معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے زیادہ قریب ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ زیادہ قریب ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہم املا علما و حلما، یا اللہ اس کے پیٹ کو علم سے بھر دے، یا اللہ اس کے علم کو حوصلے سے بھر دے۔ تمہیں یہ امیر معاویہ یاد نہیں ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ جس دن تو اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تیرے چہرے پر نور ایمان کی عدالت چادر ہوگی۔ تمہیں وہ معاویہ نہیں یاد؟ اس معاویہ کو سمجھو جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلم امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا معاویہ ہے۔ یہ کس موقع پر فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھا، ملک غسان کا شہزادہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے ساتھیوں کو کہا، ٹھہر جائے، اس شہر میں، اس بستی میں اللہ کا نبی ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آ گیا آپ کے پاس کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میں نے تورات سے پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، اس واسطے میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آ گیا آپ کے پاس، ملاقات ہوئی، حال وحال لیا گیا، کہنے لگا حضرت اگر قبول فرماؤ تو میں کچھ ہدیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ رد نہیں کرتے تھے،
چاہے کافر ہدیہ دیتا تھا آپ قبول کر لیتے تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ساتھی بھیجو، خادم بھیجو۔ عموماً آپ کے خادم ہوتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا معاویہ اس کے ساتھ جاؤ، جو یہ چیزیں دے لے آؤ۔ وہیں سے چل پڑے، جوتا اس طرف پڑا تھا نہیں اٹھایا کہ آپ کے فرمان میں دیر نہ ہو جائے۔ اب وہ گھوڑے پر سوار تھا، یہ پیدل ہے، عرب کی گرمی، پاؤں جلنے لگے۔ شہزادے کو کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دے، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے صلی اللہ، میں تجھے اپنا جوتا دوں؟ مجھے اپنے ساتھ سوار کر لے۔ کہنے لگا کمی کو میں اپنے ساتھ سوار کروں؟ نہ اس نے بٹھایا نہ جوتا دیا۔ 6 میل گھوڑے کی رفتار کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دوڑتے گئے۔ اس نے جو ہدیہ دیا لا کے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا معاویہ کیسے گیا کیسے آیا؟ جب کیفیت سنائی تو فرمایا جب اس نے تجھے یہ کہا تھا کہ تو کمی ہے تو واپس آ جاتا۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، پاؤں جل رہے تھے، میرا جسم جل جاتا میں پھر بھی واپس نہ آتا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا اللہم اے معاویہ احلم امت من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، 36 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، فتوحات شروع ہوئی، ملک غسان بھی فتح ہوا، 6000 قیدی وہاں سے لائے گئے۔ وہ شہزادہ بھی قیدیوں میں، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ قاصد نے ساری خبر سنائی، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، 600 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ جا کر کے دیکھا تو وہ شہزادہ، اس کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو، پھر فرمایا باقیوں کے بھی کھول دو، اور اس کو جو میرا مہمان خانہ ہے نا، شاہی مہمان خانہ، اس کو اس کے اندر رکھنا ہے۔ 1 مہینہ اس کی خدمت کی، 1 مہینے کے بعد وہاں تشریف لے کر فرمایا میں تجھے بھی آزاد کرتا ہوں، اور تیری وجہ سے باقی جتنے قیدی ہیں ان کو بھی میں آزاد کرتا ہوں۔ 10,000 ڈکر اس کو دیا، یہ بطور ہدیے کی۔ اس نے ساتھ والے سے پوچھا کون ہے یہ جو آرڈر سنا رہا ہے، یہ کون ہے؟ نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان ہمارا امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے۔ اب اس کو وہ واقعہ یاد آیا، کہنے لگا آپ وہی نہیں ہے جس کو آپ کے نبی نے میرے ساتھ بھیجا تھا ہدیہ لینے کے لیے؟ فرمایا میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ وہ تیرا اخلاق تھا، تیرے نبی نے تجھے پڑھایا سکھایا تھا، یہ میرے نبی نے مجھے سکھایا، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ تو معزز ساتھیوں، صرف حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کا اختلاف، اور وہ اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے، باپ بیٹے کا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا ہو جاتا ہے، ماں دھی کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کو بنیاد بنا کے آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ کارنامے جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گے، بلکہ اس حد تک کہ کافروں نے تو یہاں تک کہہ دیا جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی دریائی جنگوں کی، سمندری جنگوں کی، پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی، انہوں نے فرمایا وسائل نہیں ہمارے پاس۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان سے اجازت مانگی کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں بحری جنگیں لڑنا چاہتا ہوں، جزیروں تک پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ اس کے رسول کا پیغام میں جزیروں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا
ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں. اگر آپ اپنے صوبہ شام اور اردن سے وسائل مہیا کر سکتے ہیں تو میری طرف سے اجازت. حضرت امیر معاویہ تعالیٰ نے اپنے 40,000 فوجیوں کو حکم دیا شمالی افریقہ کے درخت کاٹو. 300 میل کی مسافت پر انہیں درخت کاٹے. 6 مہینے درخت کاٹنے پر لگے. 1700 بحری بیڑے تیار کیے. اس وقت پاپا روم جو ان کا سب سے بڑا حکمران تھا اس کے پاس صرف 700 بحری بیڑا تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ 1700 بحری بیڑا تیار کر لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنی فوج کو کھڑا کر کے خطاب کیا. اس میں اس نے کہا سنو، اسلام کو عرب سے عجم تک عمر نے پہنچایا. اسلام کو عرب سے عجم تک عمر نے پہنچایا ہے، اور اگر معاویہ نے اسلام کو یورپ تک پہنچایا اور یہ سمندر کو کراس کر کے پار آ گیا تو یورپ تک پہنچنے میں اسلام کو کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. پھر ہوا کیا؟ قاری بلائے اور ان کو کہا بھائی میں نے یہ کشتیاں تیار کی ہیں، بحری بیڑے تیار کی ہیں. 2 بیڑے شمال کی طرف، 2 جنوب کی طرف، 2 مشرق کی طرف، جو مغرب کی طرف. سمندر میں کود جاؤ. جہاں جہاں کوئی جزیرہ نظر آئے ان کو تم اللہ کا پیغام، اپنے رسول کا پیغام پہنچاؤ. انہوں نے کہا جی ہم تو گھر بتا کے نہیں آئے، کوئی انتظام کر کے نہیں آئے. فرمایا تمہارے گھروں کا انتظام میرے ذمہ، وہ میں کروں گا. چنانچہ یہ 8 بیڑے سمندر کے اندر روانہ کر دیے. پھر جہاں کوئی جزیرہ نظر آیا وہاں پہنچے. انہوں نے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا اسلام پہنچایا، دین پہنچایا، شریعت پہنچائی. یہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے فرانس پہنچے، شمالی افریقہ پہنچے، اور انڈونیشیا پہنچے، یزدلی پہنچے. یہ سارے کے سارے جزیروں کے اندر اسلام پہنچایا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی طرف آواز چہرہ کر کے عرش کی طرف کہا یا اللہ، جہاں جہاں تک ہمیں کوئی نظیر آتا تھا تیرے پیغمبر کا پیغام دیا ہے، اگر اس سے آگے بھی کوئی ہوتا میں ضرور پہنچاتا بات. تو یہ سارے کارنامے بھول جاؤ گے، ان کو تم پسے پش ڈال دو گے صرف ایک لڑائی کی وجہ سے، اور وہ بھی کوئی غلط نہیں ہے. اس لڑائی کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہے، یاد رکھنا. آئی سمجھ؟ لڑائی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون، اور ساری شرارت تھی منافقوں کی. اگر تفصیل میں جاؤں تو ٹائم نہیں. ایسا میں سب منافقین کی شرارت تھی. جتنی لڑائی ہو، وہ جنگ صفین ہو، جمل ہو، سب منافقوں کی شرارت. معزز ساتھیو، کس بات پر جھگڑا تھا؟ لڑائی کس بات پر ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ تعالیٰ کا مطالبہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لو. آج بدلہ لو، کل میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حالات ساتھ نہیں دے رہے. یہ منافق، یہ بلوائی فوج کے اندر گھسے ہوئے. جب تک حکومت مستحکم نہیں ہوگی میں اس وقت تک بدلہ نہیں لے سکتا. بات بالکل صحیح تھی. اس میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حق کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو حق کہتے ہیں. اجتہادی بات پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، ثواب ملتا ہے. اس واسطے یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی کہ اس کو کفر اسلام کی لڑائی بنا دیں. حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرمایا تھا ہم اخونا بغو علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے. لیکن یہاں بغاوت کا معنی وہ نہیں ہے جو حکومت کا باغی ہوتا ہے
کیونکہ باغی تب ہو کہ قبول کرے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کو قبول ہی نہیں کیا، باغی کس طرح ہو گئے؟ یہاں باغی مطالبے کے معنی میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا کہ انتقام لو. آپ ان کی آپس میں محبت پیار کو سمجھنا چاہیں تو اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی عیسائیوں کی حکومت باقی تھی، اس کو جب پتہ چلا کہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اس نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر آپ کہیں تو میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں علی کے خلاف. جس وقت قاصد نے خط پڑھایا، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اگر قاصد کا قتل کرنا جائز ہوتا میں تو یہ قتل کر دیتا، لیکن اب یاد رکھ میرا جواب جا کر کے دینا. اور رومی کتے، تجھے یہ جرت کس طرح ہوئی ہے کہ تجھے یہ جملہ کہا ہے اگر تو حضرت علی کے خلاف فوج کشی کرے تو میں اسی وقت صلح کر لوں گا، اور سب سے پہلا تیر جو تیرے سینے میں پیوست ہوگا وہ معاویہ کا ہوگا. نہیں سمجھ میری بات؟ تو معزز ساتھیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت ہے، وہ بہادر ہے، وہ جرار ہے جنہوں نے جلجلی کا جزیرہ فتح کیا، جنہوں نے فرانس کے ساحل پر جا کے یورپ کا دروازہ کھولا اور وہاں خدا کا قرآن پڑھوایا سنایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے مراکش سے چل کے مکران تک فتح کیا. حضرت امیر معاویہ تعالیٰ وہ ہیں جو شام سے چل کے روس کو فتح کیا، افغانستان کو فتح کیا، پشاور کو فتح کیا. تو معزز ساتھیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا پیکر ہے، شریعت کا پیکر ہے، بہادری کا پیکر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ ہیں، اور صرف حضور کے نہیں اللہ کے بھی معتمد ہیں. تاریخ کبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام نے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا استوص معاویہ، استوص معاویہ، معاویہ کے بارے میں وصیت کرو. فَإِنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ، وہ اللہ کا امانتی ہے، وہ اللہ کا امانتی ہے. نعمل امین ہوا، اور بہترین امانتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معتمد نہیں بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی، اللہ رب العزت نے ان کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ کاتب وحی ہیں. اور کاتب وحیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وہ پاکیزہ لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کی عظمت، ان کی عظمت کو بیان کیا. پھر دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان لوگوں نے اسلام کے خلاف بہت کچھ کیا، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، بہت کچھ کیا. جس وقت مسلمان ہوئے اپنی ساری برادری کو اکٹھا کیا اور برادری کو اکٹھا کر کے فرمایا اور میری برادری، جس وقت ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے ہم نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اسلام کے خلاف ہم نے کام کیا. اب مسلمان ہو گئے ہو، اب تم اسلام کے بارے میں اتنی محنت کرو، اتنی کوشش کرو، اتنا جہاد کرو کہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. طائف کے میدان میں حنین کی جنگ میں حضرت ابو سفیان کو تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. ڈھیلا ہاتھ میں رکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ تیر آیا تھا دشمن کی طرف سے، ڈھیلا باہر آ گیا ہے. آپ نے فرمایا اگر چاہے تو اس کو دائرے میں رکھ دوں، دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشنی ہو جائے گی، اور اگر چاہے تو اس کے بدلے جنت لے لے. حضرت ابو سفیان نے ڈھیلا پھینک کے کہا مجھے جنت چاہیے. دوسری آنکھ جنگ یرموک کے اندر شہید ہوئی.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 آنکھیں جس کی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ معزز ساتھیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی وجہ سے برا بھلا مت کہو، اپنے لیے جہنم نہ بناؤ، قیامت والے دن ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنایا۔ اس نے کہا حالات ایسے ہیں کہ اگر تم نامزد نہیں کرو گے تو بعد میں بڑے فتنے کھڑے ہو سکتے، اس واسطے تم نامزد کر دو۔ کئی صحابہ نے مشورہ دیا، صرف اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور اس وقت تک یزید پلیت کی خرابیاں بھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں، یہ بھی یاد رکھ۔ آج بھی دیکھ لو، باپ کے سامنے بیٹا کھل کے بات نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو صلاحیتیں اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رکھی تھی، جو حضرت عمر عنہ رکھی تھی، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رکھی تھی، جو حضرت علی عنہ رکھی تھی، اس وقت دبی ہوئی تھی۔ کیونکہ آپ موجود ہیں، سب کچھ آپ کی صفات کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے پھر ان کی صفات سامنے آئی، پھر ان کی لیاقت سامنے آئی، پھر ان کی بہادری سامنے آئی۔ باپ کے جانے کے بعد اولاد کی خصلتیں، عادتیں ظاہر ہوتی۔ اس وقت ایسی بات کوئی نہیں تھی، ساتھیوں کے کہنے سے نامزد کر دیا، لیکن بعد میں اس نے وہ گل کھلائے کہ مسلمانوں کو ذلیل رسوا کر گیا۔ 7 دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں ہوئی، مسجد نبوی کے اندر زنا ہوتا رہا یزید کی وجہ سے۔ ایسا جی، تو اس واسطے ان کا بوجھ یزید پر نہ ڈال، یزید کا بوجھ حضرت امیر پر نہ ڈالو۔ اجتہادی غلطی پر تو ثواب ملتا ہے۔ حسن فرمایا جس نے اجتہاد کیا اور صحیح بات پر پہنچ گیا 2 ثواب ملے گا، اور اجتہاد کیا اور صحیح بات پر نہیں پہنچ سکا 1 ثواب ملے گا۔ تو یہ اجتہاد تھا، غلطی ہو گئی، لیکن اس پر ثواب ہے، گناہ نہیں ہے۔ بعد میں جو کچھ ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہوگا۔ ہم آج بھی کل بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کیا حیثیت تھی حکومت کی، بادشاہت کی، اس لاڈلے حسین کے سامنے جو پاک پیغمبر کے کندھوں پر بیٹھ کے جاتا تھا۔ حکومت کی کیا حیثیت تھی، اقتدار کی کیا حیثیت تھی اس جنتی نوجوانوں کے سردار کے سامنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں، حسین آپ کی پیٹھ پر چڑھ جائیں تو جب تک اترے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم سر نہ اٹھانا سجدے سے۔ ایسا میں اس واسطے یزید یا اس کے ہم نواؤں نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کو غلط کہتے ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں کہتے، لیکن یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا، اس کو بھی ہم برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ کسی صحابی کی تنقید کرو گے، کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہو گے تو یاد رکھنا کفر ہوگا، کفر ہوگا، کفر ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان ان کے ایمان پر حملہ، ان کے کردار پر حملہ، قرآن پر حملہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حملہ ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی، اور فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں۔ تو خیر، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاد دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی 11 لاکھ مربع میل، کتنا کبر تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی 22 لاکھ مربع میل پر،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی 44 لاکھ مربع میل پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی، آپس میں جھگڑا رہا ہے، ایک چپا زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ جس وقت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ مان لیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 3 لاکھ درہم نقد ان کو ہدیہ دیا، 1000 جوڑے کا کپڑا دیا، 100 اونٹ دیے۔ یہ سارے قبول کر کے وہ واپس آئے اور ان کی خلافت کو قبول کیا۔ تو کیا یہ کافر کی خلافت تھی؟ کافر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے حسنین کریمین؟ نہیں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، اور وہ پیش گوئی صادق ہوئی۔ بخاری شریف میں حضرت نے فرمایا یہ میرا بیٹا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ کر کے فرمایا یہ میرا بیٹا، اس کے ہاتھ پر 2 بڑی جماعتیں مسلمانوں کی، ان کو یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ فئتین عظیمتین من المسلمین۔ ہمارے اندر بڑی کمی ہے، ایسا بہت ساری کمی ہے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے قیامت تک کے لیے ایک ایک شے اسی طرح ظاہر ہو۔ آپ پڑھیں سیرت، احادیث پڑھیں، پیش گوئیاں پڑھیں۔ مثال کے طور پر ہجرت سے 1 دن پہلے آپ نے کعبہ کی چابی بردار جو تھا نا عثمان شیبی، اس کو کہا عثمان دروازہ کھول دے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں 2 نفل اندر پڑھوں۔ تیرے لیے دروازہ کھولوں، جا کام کر۔ آپ نے پھر فرمایا عثمان کھول دے، کہا نہیں کھولتے۔ پھر فرمایا عثمان وہ وقت کیسا ہوگا جہاں تو بیٹھا ہے یہاں میں بیٹھا ہوں گا، جہاں میں کھڑا ہوں یہاں تو کھڑا ہوگا۔ ہجرت کے بعد صرف 7 سال گزرے، 8ویں سال اللہ نے مکہ فتح فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عثمان شیبی کو دھکا دے کے پھینکا اور چابی چھین لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے، شیبی وہاں کھڑا تھا۔ فرمایا سنا شیبی جو میں نے کہا تھا اسی طرح ہوئے گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کی صلح کرائے گا۔ اس واسطے وہ بھی مسلمان ہے۔ حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس جھگڑے کی وجہ سے، آپس میں لڑائی کی وجہ سے ان کے سارے مناقب بھول جانا، ساری خوبیاں بھول جانا، سارا کمال بھول جانا، کوئی عقل مندی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ کی شان اسی طرح ہے جس طرح باقی صحابہ کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔